السلام علیکم ایوری ون. بی کمیونیکیشن اسکل ورکشاپ میں آج کے چوتھے سیشن میں آپ تمام کو ریحان انصاری خوش آمدید کہتا ہے. امید کرتا ہوں آپ تمام ہی ممبران خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اچھی باتیں سیکھنے اور اچھی باتیں سمجھنے اور زندگی میں اس کو عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ 5 روزہ سیشن کا آج چوتھا سیشن ہے. کل انشاءاللہ بی کمیونیکیشن اسکل ورک کا آخری سیشن ہوگا 5واں، اور اس کے بعد بی کمیونیکیشن اسکل ورک کا اختتام ہو جائے گا، اور بروز پیر والے دن سے انشاءاللہ العزیز ایک نئی ورکشاپ کا باقاعدہ اعلان بھی ہو جائے گا اور اس کی رجسٹریشن بھی شروع ہو جائے گی. چلے اب ہم چلتے ہیں بی کمیونیکیشن اسکل ورکشاپ کے چوتھے سیشن کی جانب. اس کے پچھلے تینوں سیشن کے اندر ہم اس بات پر بحث کرتے رہے کہ ہماری زبان کس طرح کی ہونی چاہیے، زبانی ابلاغ اس کی ساخت کیسی ہونی چاہیے، ادائیگی کیسی ہونی چاہیے، رویہ کیسا ہونا چاہیے. آج جو ہم بات کریں گے جو اہم معنی رکھتا ہے کسی بھی گفتگو کے پیمانے کو تولنے کے لیے، اپنی بات کا ریئیکشن ظاہر کرنے کے لیے لوگوں پر، وہ پیمانہ چہرے کے تاثرات اور جسمانی اشارے ہیں. جی ہاں، زبانی ابلاغ اور غیر زبانی ابلاغ، ان دونوں کے اندر تو جو چیزیں اہم حیثیت کی حامل ہیں وہ ہے چہرے کے تاثرات اور جسمانی اشارے. یعنی کہ جب ہم کسی قسم کی بات کہیں تو ہمارا بول چال کے ساتھ ساتھ ہماری اشارے کیسے ہونی چاہیے، اور ہمارے چہرے کے تاثرات جسمانی ساخت کس انداز میں ہونے چاہیے. آج ہم اس کو پہچاننے کی کوشش کریں گے. اس میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے بدن، بولی اور چہرے کے تاثرات اور جسمانی اشارے. اس کا زاویہ بلکہ آواز کا لہجہ اور بولنے کی رفتار تک شامل ہوتی ہے. یعنی ان چیزوں کے اندر، ان جسمانی اشاروں کے اندر آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں نہ صرف اشارے بلکہ جسم کا موونگ کرنا اور آواز کا لہجہ، بولنے کی رفتار سب شامل ہے اس کے اندر. یہ اجزاء جذبات، رویوں اور ارادوں کو دوسروں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اکثر زبانی کہی گئی بات کے ابلاغ میں مدد دیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ابلاغ کرتے ہیں. اسلامی تعلیمات میں غیر زبانی ابلاغ اہم ہے کیونکہ وہ اخلاص، تکریم اور افعال کے پس پشت انسان کے ارادوں کی عکاسی کرتا ہے. یعنی کہ ہمیں مثال کے طور پہ ہم کوئی ایسی بات کہہ رہے جس میں سخت پن ہے، یعنی جس کا رویہ سخت ہے، تو ہم کس طرح کے اشارے کریں گے تاکہ سامنے والا وہ ہماری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سمجھ جائے. یعنی کہ زبان کے الفاظ کی ادائیگی کم ہو اور اشاروں سے بات زیادہ ہو. تو سب سے پہلے اگر کوئی ایسی بات جو ہماری طبیعت میں ناگزار گزری ہے، سامنے والے نے کوئی ایسی بات ہمیں کہی ہے جس سے ہمیں غصے والی کیفیت ہم پر طاری ہو چکی ہے، تو اب ہم کس انداز میں، کس طرح سے ہم اپنی بات یعنی کہ جواب اپنا کیسے اس کو دیں گے، اپنا رد عمل کیسے ظاہر کریں گے. کیا اس کے جو بات اس نے کہی ہے ہمیں، اس کے بدلے میں ہم اس کو اٹھ کر کے ہاتھوں سے وار کرنا شروع کر دیں، مارنا پیٹنا شروع کر دیں، یہ ہم بالکل ہی غیر مؤثر زبانی ابلاغ کا استعمال کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ گالم گلوچ ہم کس طرح کریں. تو اس میں سب سے بڑی اہمیت جو رکھتی ہے وہ جسمانی ساخت اور اشارے. اگر کوئی ایسی بات اگر کسی نے کہہ دیا آپ کو، مثال کے طور پہ سامنے والا شخص آپ سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ تم بہت بڑے جھوٹے ہو،
جبکہ اس کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس نے صرف اور صرف آپ پر الزام لگایا ہے کہ تم بہت بڑے جھوٹے ہو، یہ تم بہت بڑے مکار ہو. تو اب ہم کس انداز میں ہم اس کے ساتھ پیش آئیں گے، عمل کا رد عمل ہم کس طرح سے دیں گے؟ تو اس کے لیے آپ کی جسمانی ساخت کو سب سے پہلے اسٹرانگ کرنا پڑے گا، یعنی مضبوط کرنا پڑے گا. اگر آپ بے ترتیب بیٹھے ہیں تو آپ کو بالکل سیدھے بیٹھ جانا ہے. اگر آپ کھڑے ہیں تو بالکل اسٹریٹ کھڑا ہو جانا ہے، یعنی اپنی جسامت کو سختی دینا ہے، سخت کرنا ہے اپنے جسم کو. اور پھر ہاتھوں کے اشارے سے آپ کو اور اپنے الفاظ کو اس زاویے سے گھمانا ہے کہ آپ اپنی بات بھی کہہ دیں اور اشارے سے ایک سختی بھی اس پر طاری ہو جائے. اب کس طرح سے؟ ایک شخص نے کہا آپ کو کہ تم بہت بڑے جھوٹے اور مکار ہو. اب آپ اس سے یہ بات کہیں گے اپنی جسمانی ساخت کو سخت کرنے کے بعد، یعنی جسمانی کیفیت کو سختی میں لانے کے بعد ہاتھوں کے اشارے سے، کہ تم، یعنی اپنی سیدھی انگلی، اپنے شہادت کی انگلی اس کے جانب آپ کرو گے اور اس سے یہ بات کہو گے کہ تم نے جو الزام، یعنی کہ اپنی انگلی اب اس کے جانب سے اپنی جانب کو موو کرنی ہے اور کہنا ہے کہ تم نے جو الزام مجھ پر لگایا ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت ہے. اب اس کا اشارہ کس طرح کرنا ہے؟ ہاتھوں کا اشارہ ایک مثبت انداز سے کہ اپنے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو ایک جانب کر لے اور اپنی تین انگلیوں کو اوپر چھوڑ دے. کس طرح اشارہ کرنا ہے؟ پہلے اپنی شہادت کی انگلی اس کی جانب اشارہ کرنا ہے جسم کو سخت کرنے کے بعد کہ تمہارے پاس میرے حوالے سے کوئی ثبوت، کوئی جواز موجود ہے کہ میں جھوٹا یا مکار ہوں؟ نہیں ہے تو تم نے کس طرح مجھے جھوٹا اور مکار کہا؟ یعنی کہ انگلیوں کے اشاروں کو پہلے اس کی جانب پھر اپنی جانب اور درمیان میں بار بار اپنے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی انگلی کو ملا کر کے تینوں انگلی کو اوپر جانب چھوڑنا ہے اور اس انداز سے بات کرنا ہے کہ بات ایک مؤثر بھی ہو اور آپ کے اشارے بھی مؤثر ہو، جس سے نہ اس کے اندر تیش آئے، نہ ہی آپ اپنے اخلاقیات سے نیچے گرے. اب اس میں ہم بہت سے اشارے کر سکتے ہیں. ہم خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہم درمیان میں اس شخص سے اپنے غصہ کو ظاہر کرنے کے لیے میں کس انداز میں اشارے کروں، اپنے باتوں کو، اپنے الفاظوں کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے ذریعے کس طرح ادا کروں، اپنی جسمانی ساخت کو کیسے ادا کروں، یہ آپ کے لیے ضروری ہے. اب ایسا نہیں کہ ایک شخص نے کہہ دیا کہ جھوٹا مکار ہوں، آپ نے آستین چڑھایا اور دے دوڑ اس کے اوپر کود پڑے، آپ مارنا پٹنا شروع کر دیا، گالیاں گلوچ شروع کر دیا، یعنی اخلاقیات سے بھی تو گر گیا. مؤثر زبانی ابلاغ سے اب غیر مؤثر زبانی ابلاغ پہ بھی آ گئے اور آپ نے تمام مثبت طریقہ کار گفتگو کا، اپنے عمل کے رد عمل ظاہر کرنے کا سب کچھ آپ چھوڑ کر کے بالکل آپ پٹری سے اتر گئے. نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. اگر آپ بھی کمیونیکیشن اسکل ورک سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ پر کنٹرول سب سے پہلے حاصل کرنا ہوگا اور اس کو اس انداز میں کہنا پڑے گا کہ تمہارے پاس مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت ہے تو مجھے پیش کرو. آئی سلوٹ، میں تمہیں سلام کروں گا، میں تمہارے بات کی قائل کروں گا. وہ شخص جب آپ اپنی جسمانی ساخت کو اور اپنے اشاروں کو مضبوطی کے ساتھ جب ادا کریں گے تو وہ شخص سامنے والا پشیمان ہونے کی کوشش کرے گا اور اس چیز کو بھی وہ نوٹ کرے گا کہ اتنا بڑا الزام آپ کو جھوٹا اور مکار آپ کے منہ پہ کہا ہے، مگر پھر بھی یہ انسان ایک تہذیب کے دائرے میں گفتگو بھی کر رہا ہے اور اشارے بھی کر رہا ہے. یہ بھی کمیونیکیشن اسکل ورک کی سب سے اہم ترین جز ہے، ہاتھوں کے اشارے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے کالجز یونیورسٹی میں بہت سے پڑھتے ہوں گے اور پڑھے بھی ہوں گے کہ جب ہمارے پروفیسر لیکچر دیتے ہیں تو اپنے گفتگو کے ساتھ اپنے ہاتھوں کے اشاروں کے ذریعے بھی ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں. ان کی ہاتھ مسلسل موو کر رہی ہوتی ہے اپنی گفتگو کو بہتر سے بہتر انداز میں آپ تک پہنچانے کے لیے، کیونکہ ہاتھوں کے جو اشارے ہوتے ہیں گفتگو کے ساتھ، یہ آپ کے سامنے والے جو لوگ ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ان کی توجہ مسلسل اپنی جانب مبذول کرنے کا ذریعہ ہے. مگر اگر آپ اپنے ہاتھوں کا اشارہ آپ استعمال نہ کریں، جسمانی ساخت کو اس لیول پہ لے کر کے نہیں آئے اور آپ دونوں ہاتھوں کو اپنے
جیبوں کے اندر ڈال لے اور صرف گفتگو کرے تو آپ کی بات غیر سنجیدہ ہو جائے گی، سامنے والا بھی غیر سنجیدگی سے آپ کو لے گا۔ مگر جب آپ اپنی گفتگو میں اشارے کو بھی رکھیں گے، ہاتھوں کو موونگ بھی دیتے رہیں گے اپنے باتوں کے ساتھ ساتھ، تو پھر سامنے والا بالکل توجہ سے سنے گا بھی اور آپ سے امپریس بھی ہوگا۔ اور ایک بھی کمیونیکیشن اسکل کا حامل انسان وہ اس بات کو بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ مجھے اپنی بات کو کس انداز سے پہنچانی ہے اور ہاتھوں کو کس طرح موونگ کرنی ہے، اپنے باتوں کو اپنے ہاتھوں کے اشاروں میں کس طرح کنورٹ کرنا ہے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی آپ گفتگو کیا کرتے تھے، آپ اپنے ہاتھوں کو ہمیشہ موومنٹ کیا کرتے تھے، اپنے باتوں کے ساتھ، الفاظوں کے ساتھ ساتھ جب آپ کوئی کلمہ ادا کر رہے ہوتے تھے تو ساتھ میں اپنے ہاتھ کو بھی اسی کلمہ کے مطابق موو کر رہے ہوتے تھے، اشارے کر رہے ہوتے تھے، تاکہ سامنے والے لوگ بالکل آپ کے جانب متوجہ رہے۔ اور یہ ہاتھوں کے اشارے کسی بھی شخص کی کیفیت اور کردار کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ آپ کی کیفیت کیسی ہے، کردار کیسا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی کا عملی نمونہ کچھ پیش کر دیتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا بھرپور طریقے سے اظہار کیا کرتے تھے تو آپ کے چہرے مبارک میں ہمدردانہ تاثرات ہوتی تھی، احترام سے بھرپور حرکات و سکنات ہوتی تھی، اور ایک مجموعی انداز ہوتا تھا جس سے مہربانی اور اخلاص ٹپکتا تھا، شامل ہوتا تھا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب بھی گفتگو کیا کرتے تھے تو چہرے پہ ہمدردانہ تاثرات ان کے چہرے پہ ہوتے تھے، حضور کے چہرے مبارک میں ہمدردانہ تاثرات ہوتے تھے۔ یعنی کوئی بھی گفتگو کر رہے ہیں نا حضور، تو ہمیشہ اس گفتگو کے اندر کوئی ایسی پہلو رکھتے تھے حضور جس سے سامنے والے کی ہم اصلاح کر سکے، اور چہرے کی تاثرات بالکل اسی طرح حضور کے بدلتے تھے۔ اگر کوئی ہمدردانہ گفتگو حضور کرتے تھے تو چہرے کی کیفیت، چہرے کے تاثرات کو ہمدردانہ طور پر آپ ظاہر بھی کیا کرتے تھے تاکہ لوگ آپ کی بات کو سیریسلی لیں، توجہ سے سنیں، سمجھے کہ اگر یہ جو گفتگو ہو رہی ہے تو چہرے کی حرکات و سکنات بھی اسی طرح ظاہر ہو۔ یہ حضور کا انداز تکلم تھا۔ اسی طرح حضور جب بھی کوئی بات کیا کرتے تھے اس میں احترام کا دائرہ ہمیشہ اس دائرے کے اندر ہی رہا کرتے تھے۔ احترام کا دامن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ ایک ایسا مجموعی انداز ہوتا تھا کہ سامنے والی کی باتوں کو توجہ سے پہلے حضور سنتے تھے، جب وہ اپنی بات مکمل کر لیتا تھا تو حضور اپنی بات شروع کیا کرتے تھے۔ اب اگر ہم اس بات پر غور کریں، اپنے اندر جھانکیں، تو ہم کتنی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ سامنے والی کی بات مکمل ہوتی بھی نہیں ہے اور ہم اپنی بات کو شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ہمارے حضور کی سنت مبارکہ نہیں ہے۔ حضور ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیے، پہلا حضور ایسی باتیں کیا کرتے تھے جس میں اصلاح کا پیمانہ لازم ہوا کرتا تھا، ایسی بات کیا کرتے تھے جس سے محبت اور ہمدردی کا اظہار ہوا کرتا تھا۔ حضور ہمیشہ اس انداز میں سامنے والے سے مخاطب ہوتے تھے کہ کوئی ایسے الفاظ کے ساتھ جو انتہائی ہمدردانہ، مخلصانہ اور بڑی خوبصورت کیفیت میں مبتلا ہو کر حضور ادا کیا کرتے تھے الفاظوں کو۔ مثال کے طور پہ میں نے پہلے لیکچروں کو بتایا تھا کہ ہم کبھی بھی کسی سے بھی مخاطب ہو تو کوشش کرے اسے محترم یا پھر محترمہ کہہ کے مخاطب کرے، وہ الفاظ جو ہمارے زبان زدہ عام ہے، ہم اپنے زبان میں اپنے الفاظوں کے اندر زبان کو ہمدردانہ زبان سمجھتے ہیں، محترم، محترمہ، ٹھیک ہے، یہ وہ الفاظ ہے جو ہمدردانہ ہے، مخلصانہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ایسے انداز سے تکلم کریں، ایسے انداز سے آپ دوسرے کو مخاطب کرنا سیکھیں۔ دوسری چیز، اپنے ہاتھوں کے اشاروں کو مثبت طریقے سے موونگ کریں، یعنی آپ بات بھی مثبت کریں اور اشارے بھی مثبت کریں، نہ کہ بات آپ کی کچھ اور ہو اور اشارے آپ کی کچھ اور ہو۔ اور ہمیشہ ایسی باتوں سے گریز کرے جو ذو معنی رکھتا ہے، یعنی ایسی باتیں، مثال کے طور پہ کہ ہم ایسی کوئی بات کہتے ہیں جس کا دو معنی نکل رہا ہوتا ہے۔ اب ہم جو کہہ رہے ہیں بات، ٹھیک ہے، وہ ایک طرح سے مثبت ہے، مگر ہم نے انداز ایسا اپنایا ہے کہ سننے والوں کو وہ ایک طرح سے گالی لگے، ایک طرح سے ایسی بات لگے جو پردے کے دائرے کے اندر آتا ہو،
یعنی کوئی ایسی باتیں ہو، ٹھیک ہے، جس کا زو معنی ہو اچھی، پہلا معنی تو اچھا ہو جو ادا کیا ہے ہم نے، اچھا ادا کیا ہے، مگر اس کا جو معنی سامنے والا سمجھ رہا ہے وہ غلط یا کوئی گندا معنی سمجھ رہا ہے، ہمیشہ ایسے کلام سے بھی دور رہنا ہے۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں تھی۔ ذو معنی باتوں سے خود کو دور رکھنا ہے، پرہیز کرنا ہے، ایسی باتیں، ایسے الفاظ کا چناؤ نہیں کرنا ہے کہ سامنے والا آپ کے مثبت بات کو منفی انداز میں سمجھے، آپ کے اچھے الفاظ کو گالی کی زبان میں سمجھے۔ ایسے الفاظوں سے بچنا ہے، چونکہ اس معاشرے کے اندر ذو معنی الفاظ کا استعمال حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اب تو حالت یہ ہے کہ ہم معنی مثبت لے رہے ہوتے، مگر ہم اپنے دل کی خرافات کو ذو معنی انداز میں ظاہر کر رہے ہوتے۔ جب دوسرا والا وہ سیدھا کیچ کرتا ہے کہ تم نے کوئی غلط بات کہی، کوئی پردے سے متعلق تم نے بات کی ہے، تو جلدی سے کہ نہیں نہیں، ہمارا یہ مطلب نہیں تھا، ہمارا تو یہ مطلب تھا، تم نے غلط سمجھا، تمہاری سوچ گندی ہے۔ نہیں، سوچ اس کی غلطی نہیں، سوچ ہماری غلطی ہے، سوچ ہماری گندی ہے، اس کی گندی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پیشی اس کو ایسا الفاظ کیا ہے کہ وہ وہی سمجھا جو ہمارے دل کے اندر تھی۔ تو ہمیشہ ذو معنی الفاظوں سے پرہیز کرنا ہے، ایسے الفاظوں کا چناؤ بالکل بھی نہیں کرنا ہے جس کا معنی کسی نہ کسی انداز میں بے حیائی پہ مبنی ہو، یا پھر جس کا معنی گندا ہو۔ ہمیشہ بچنا ہے ان چیزوں سے، اور ہاتھوں کے ایسے اشاروں سے بھی بچنا ہے جو گالیوں پر مبنی ہو۔ تو آج کے لیے یہ چوتھے سیشن کا اختتام میں یہی کرتا ہوں۔ آج ہم نے سمجھا ہے چہرے کے تاثرات اور جسمانی اشارے کے متعلق، کہ ہمیں اپنے باتوں کو اشاروں کے ذریعے بھی کس طرح لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، تاکہ لوگوں کو توجہ ہماری جانب مبذول ہو، اور جسمانی اشارے بھی اسی انداز میں کرنا ہے۔ اگر کسی سے رحم والا انداز ہمیں اپنانا ہے، کہ مثال کے طور پہ کہ سامنے والے شخص سے کوئی عرضی پیش کرنی ہے کہ میری مدد کرو، تو جسمانی ساخت کو ڈھیلا کر دے تاکہ آپ کے بات میں وزن ہو سکے، چہرے کے تاثرات کو نرمی والا کر دے تاکہ وزن ہو سکے، دوسرا یہ سمجھے کہ واقعی اس کو ضرورت ہے۔ کوئی بچہ آپ کے سامنے آ جائے اور آپ سے باتیں کرنا شروع کرے، تو انداز اور جسمانی ساخت کو بچوں والا کر دے، کہ بچہ آپ سے متاثر ہو۔ کسی بڑے اپنے عمر سے کسی بڑے شخص، کسی ضعیف العمر شخص کا آپ کا سامنا ہوتا ہے، کسی ضعیف العمر خاتون سے آپ کا سامنا ہوتا ہے، تو اپنے جسم کو ہمدردانہ جسم میں تبدیل کر دے، عاجزی اپنا لے، اپنے الفاظوں میں ٹھہراؤ کر دے اور رک رک کر کے بولے، تاکہ جو ضعیف العمر شخص ہے، عورت یا مرد، وہ آپ کی ایک ایک بات کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے۔ تو یہ بہت ضروری ہے بھی کمیونیکیشن کے اندر، چہرے کے تاثرات بھی اور جسمانی اشارے بھی، تب آپ جا کر کے ایک بہتر انداز میں لوگوں کے سامنے کل کو آپ کھڑے ہو کر کے بہتر انداز میں کوئی لیکچر دے سکتے، کوئی بات کر سکتے ہیں، معاشرے کے اندر بہترین شخصیت آپ بن سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز، کل پھر انشاءاللہ آخری سیشن کے ساتھ آپ لوگوں سے میری ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔